بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک جو میرے مائنڈ میں آ رہا ہے وہ ہے لیسنس فرام بامبے۔ آپ جانتے ہیں کہ 26 نومبر کی شام کو بامبے میں بہت سے بام بلاسٹ ہوئے۔ 10 ٹیررسٹ وہاں بڑی بڑی بلڈنگوں میں گھس گئے اور کئی دن تک فائرنگ ہوتی رہی، دونوں طرف سے بم پھٹتے رہے اور انگنت لاس ہوا۔ کئی سو آدمی یا تو مارے گئے یا زخمی ہوئے، بلڈنگیں تباہ ہوئیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں میڈیا میں سب باتیں آتی رہی ہیں۔ پہلے زمانے میں جب کہ کمیونیکیشن کا ایج نہیں آیا تھا تو کہا جاتا تھا ٹاک آف دا ٹاؤن، یعنی کوئی خاص بات جو ہوتی تھی تو پورے شہر میں اس کا چرچا ہو جاتا تھا، ٹاک آف دا ٹاؤن۔ اب ہم میڈیا کے زمانے میں ہیں، اب تو یہ ٹاک آف دا ورلڈ ہے، پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے۔ تو ایسے زمانے میں ہم ہیں، پوری دنیا میں چرچا ہے مسلمانوں کے ریفرنس میں، مسلمانوں کے حوالے سے کہ مسلمانوں نے ایسا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوری دنیا میں اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے شاید کہ اسلام کا ایک پرنسپل یہ بھی ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو۔ جیسے مدینہ میں ایک آدمی تھا جو بہت ہی غلط آدمی تھا، عبداللہ بن ابی۔ اس کا کام تھا رسول اللہ کے خلاف سازشیں کرنا اور جھوٹے الیگیشن لگانا، لوگوں میں آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، یہ سب کام تھا اس کا۔ تو اس کے بیٹے تک اس کے مخالف ہو گئے۔ اس کا جو بیٹا تھا وہ تک اس کا مخالف ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ کو مار ڈالوں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ غلط کام کر رہا ہے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اگر ہم ان کو ماریں گے تو ہر طرف یہ کہا جائے گا کہ رسول اللہ تو وہ مسلمانوں میں سے تھا، وہ آدمی یعنی کلمہ پڑھا تھا اور اسلام قبول کیا تھا، تو یہ کہا جائے کہ رسول اللہ اپنے آدمیوں کو قتل کرتے ہیں، محمد یقتل اصحابہ۔ دیکھیے اس واقعے کو ہر آدمی، یہ واقعہ لکھا ہوا سیرت کی کتابوں میں، لیکن لوگ لیسن نہیں لیتے۔ سب سے بڑا معاملہ ہے کہ لیسن نہیں لیتے، سبق نہیں لیتے۔ یہ بہت بڑی کمی ہمارے یہاں ہوئی ہے کہ لوگ جو ہیں باتوں کو پڑھتے ہیں لیکن اس کی تہ تک پہنچتے نہیں، کیونکہ ڈیپ اسٹڈی کا مزاج نہیں ہے۔ کسی بھی کتاب میں آپ لکھا ہوا نہیں پائیں گے۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اسلام بدنام ہوتا ہو، اسلام کی بدنامی ہوتی ہو، وہ کام مت کرو۔ کتنا بڑا مسئلہ، ایک سپر مسئلہ نکل رہا ہے اس واقعے میں، لیکن کسی کتاب میں آپ اس کو لکھا ہوا نہیں پائیں گے۔ واقعہ تو پڑھ لیں گے آپ، لیکن اس واقعے سے جو چیز نکلتی ہے، جو انفر ہوتی ہے، اس کو آپ نہیں پائیں گے۔ اسی لیے کیا ہے، ساری دنیا میں مسلمان ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو صرف اسلام کو بدنام کرنے والی ہیں، ساری دنیا میں۔
اور انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں مدینہ میں جو زمانہ تھا رسول اللہ کے زمانے میں، وہاں تو کوئی بات ٹاک آف دا ٹاؤن ہو سکتی تھی، یعنی مدینہ میں چرچا ہوتا کہ ایسا ہوا بس. تو ٹاک آف ڈاؤن کا ایج تھا وہ. اب تو زمانہ آ گیا ٹاک آف دا ورلڈ کا، کہ ساری دنیا میں اسلام کی بدنامی ہوگی. لیکن کسی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی نہیں ہیں، لوگ ان باتوں کو جانتے نہیں. میں نے ایک بار تو پڑھا تھا کہ اسرائیلی لٹریچر اس کو ہم کہتے ہیں، تالمود میں بہت ساری کہانیاں ہیں. تو ایک قصہ ہے کہ تو موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اے خدا، تو میری قوم سے اور سب چیز چھین لینا لیکن عقل مت چھیننا. تو اللہ تعالیٰ نے، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو میری قوم سے کچھ اور چھیننا مگر عقل مت چھیننا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، جب ہم چھینتے ہیں تو سب سے پہلے عقل ہی تو چھینتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ زمانے کے جو مسلمان ہیں ان سے عقل چھن چکی ہے. ایسے کام کرنا جس کا فائدہ کچھ نہ ملے، اسلام بدنام ہو جائے. ساری دنیا میں جو بمباری ہو رہی، یہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، کیا گین کیا مسلمانوں نے؟ کچھ بھی گین نہیں کیا. میں ابھی فلسطین گیا تھا تو وہاں میں نے کہا کہ 60 برس سے آپ چلا رہے ہیں یہاں پر وائلنٹ ایکٹیویزم. مجھے بتائیے کیا ملا کہ آپ کو؟ جو تھا وہ بھی چھن گیا. لیکن ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. کتنی عقل چھن جائے تو کیا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. عقل سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے عقل ہے انسان کے پاس. ایک قصہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر، شاید آپ کو یاد ہو، کہ ہمارے یو پی میں ایک آدمی تھے، پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے لیکن بولنا اچھا آتا تھا ان کو، اچھے اسپیکر تھے وہ. تو ان کے پاس کوئی زمین نہیں تھی، کوئی جائیداد نہیں تھی، کوئی بزنس نہیں تھا. تو انہوں نے ایک کام نکالا اپنے لیے، یعنی اپنی اسپیچ کو انہوں نے ذریعہ بنایا ارننگ کا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، مسجدیں جو بنتی تھی، ابھی بنتی ہیں مسجدیں، پہلے بنتی تھیں. تو جو مسجد بنانے والے ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں چندہ لا کے دوں گا تم کو، جتنا کہو اتنا، شرط یہ ہے کہ 50% میرا ہوگا. چندے میں 50% میرا ہوگا. تو مسجد والے بہت آسانی سے راضی ہو جاتے تھے. اب یہ جاتے تھے ادھر ادھر مسلمانوں میں تقریر کرتے تھے، تو وہاں پر مسجد کے فضائل بتاتے تھے وہ، کہ مسجد بناؤ دنیا میں تو جنت میں گھر بنتا ہے ایک تمہارا. دنیا میں مسجد بناؤ تو جنت میں ایک گھر بنے گا تمہارا. یہ سناتے تھے. اب پھر وہ بہت ہی خاص انداز میں کہتے تھے، کود دھماچم جنت میں، مطلب مسجد بناؤ اور جنت میں جاؤ، کود دھماچم جنت میں. تو جب وہ کہتے تھے، اب میں اس طرح کہہ بھی نہیں سکتا جو ان کا انداز تھا کہنے کا. جب کہتے کود دھماچم جنت میں تو لوگ خوب پیسہ دے دیتے، اپنی جیبیں خالی کر دیتے تھے. اب جو ہے وہ کیا ہے، اب کود دھماچم جہنم میں ہو گیا ہے. میں جب ایک قصے پڑھتا ہوں جو بامبے میں ہوا اور جگہ ہوا، جو کہتے ہیں سوسائڈ بامبنگ، خودکش بمباری، یہ اپنے کو مار ڈالنا نفرت میں اور کسی کو ہلاک کرنے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے کو مار ڈالنا. سوسائڈ بامبنگ ہو رہی ہے ہر جگہ، صرف بامبے میں نہیں ہوئی، ساری دنیا میں ہو رہی ہے، فلسطین میں ہو رہی ہے، کشمیر میں ہو رہی ہے، جگہ جگہ. یہ کیا ہے؟ اسلام میں خودکشی یعنی سوسائڈ حرام ہے. جو آدمی سوسائڈ کرے اس کے لیے باقاعدہ موجود ہے اسلام میں
کہ وہ جہنم میں جائے گا، اس کا جہنم میں جانا یقینی ہے. جو آدمی خود سے اپنے آپ کو مارے، جو سوسائڈ کر کے مرے، اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ وہ آدمی جہنم میں جائے گا. بخاری میں یہ روایت موجود ہے. اب آپ دیکھیے کہ لوگ اپنے کو مار مار کر کے ختم کر رہے ہیں، سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں، تو جہنم میں تو کود رہے ہیں وہ. تو کتنا ڈفرینس ہوا ہے اتنے دنوں میں. آپ دیکھیے، پہلے اگر اسپیکر کہتا تھا کود جھماجھم جنت میں، تو آج کے لوگ کہہ رہے ہیں کود جھماجھم ہیل فائر میں، کود جھماجھم ہیل فائر میں. یہ ہے ڈیٹیریشن، یہ ہے لیک آف وزڈم، یہ ہے عقل کا ختم ہونا. یہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے معاملہ. کود جھماجھم ہیل فائر میں ہو رہا ہے. کسی کو ڈر نہیں ہے آخرت کا، کسی کو ڈر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پوچھ کا، کسی کو ڈر نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، کسی کو ڈر نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے موت کے بعد. تو میں نے سوچا کہ آخر یہ کود جھماجھم ہیل فائر میں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وائی دس میڈنس، وائی دس میڈنس. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ وہاں پر بامبے میں 10 آدمی گھس گئے ہوٹلوں میں. ظاہر ہے کہ وہاں پر انہیں مرنا تھا، کیونکہ پولیس آئے گی، فوج آئے گی، کمانڈوز آئیں گے تو انہیں ماریں گے، بچنے والے ہیں نہیں وہاں سے. چونچہ 9 آدمی تو مار ڈالے گئے، 1 آدمی زندہ پکڑا گیا. تو یہ کود جھماجھم ہیل فائر میں جو ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہے آؤٹ آف ہیٹ. ہیٹ، نفرت. نفرت اتنی بری چیز ہے کہ آدمی اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے. آپ دیکھیے، سب سے پہلے نفرت کا کس نے شروع کیا؟ نفرت شروع کہاں سے ہوئی؟ وہ سیٹن سے شروع ہوئی. سیٹن کا قصہ آپ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو اس وقت فرشتے تھے، اینجل اور جن تھے، اور شیطان جو ہے جنوں کا سردار. شیطان کوئی الگ چیز نہیں ہے، وہ ایک جن ہے. وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ قرآن مجید میں آیا ہے. تو خدا نے کہا کہ فرشتوں سے بھی اور جنوں سے بھی کہ تم آدم کے آگے جھک جاؤ. جھک جاؤ کے معنی یہ تھے کہ آدم کو خدا نے دی تھی فریڈم، آدم کی نسل کو، انسان کو فریڈم. تو اس کی فریڈم میں کوئی رکاوٹ نہ پڑے، کیونکہ ٹیسٹ کے لیے تھی یہ فریڈم. رکاوٹ ہو گئی تو ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ تو فرشتوں سے کہا گیا کہ جھک جاؤ، جن سے کہا گیا کہ جھک جاؤ. تو شیطان نہیں جھکا. تو خدا نے کہا کہ تم چونکہ میرے حکم کو نہیں مانا تو تم کو میں جہنم میں ڈالوں گا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبَعَكَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو اور تمہارا جو ساتھ چلیں گے، تمہارے جیسا کام کریں گے، ان سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. اب دیکھیے کہ شیطان کو اسی وقت پتہ ہوگا کہ میں جہنم میں جاؤں گا، تب بھی اپنا راستہ چھوڑا نہیں ہو. بہت سوچنے کی بات ہے کہ ہیٹ کتنی بری چیز ہے. ہیٹ، اس کو ہیٹ آ گیا آدم سے. مجھے آدم کے آگے جھکنا نہیں ہے. ہیٹ اتنی بری چیز ہے کہ آدمی جہنم میں جانے کے تیار ہو جاتا ہے. قرآن میں صاف صاف ہے، خدا نے اسی وقت بتایا شیطان کو کہ تم نے جب میری بات نہیں مانی، آدم کا آگے تم نہیں جھکے، تو تم کو میں جہنم میں ڈالوں گا. تب بھی وہ نہیں جھکا. ہیٹ کتنی بری چیز ہے، کتنی بری چیز ہے. تو وہی آج دیکھیے آپ، مسلمانوں کا ہیٹ، سب سے دنیا سے ہیٹ کرتے ہیں. وہ ہندو سے، یہود سے، امریکن سے، کرسچن سے، سب سے ہیٹ. تو ہیٹ آتی ہے تو آدمی بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے.
تو کچھ جھماجھم ہیل فائر میں کر رہے ہیں وہ، جیسا شیطان کچھ جھماجھم ہیل فائر میں کیا تھا. یعنی پہلا جس نے کہ یہ کیا تھا کہ کچھ جھماجھم ہیل فائر میں، وہی آج کا مسلمان کر رہے ہیں، کچھ جھماجھم ہیل فائر میں. چلیے کیسا یہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ میں تو سمجھ میں آتا کہ میں کہاں سے وہ الفاظ لاؤں، کہاں سے شبد لاؤں کہ ان باتوں کو میں بولوں. تو اس کے پیچھے بہت ہی یعنی یہ سادہ بات نہیں، سمپل بات نہیں ہے یہ. دیکھیے میں نے مدرسے میں پڑھا، مسجدوں میں نمازیں پڑھی، مسلمانوں کے جلسے میں شریک ہوا. میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر جگہ کیا سکھایا جاتا ہے؟ فخر، خلیفہ ہم ہیں. ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی ایک شیخ سے، تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا سوال ہے کہ من نحن من نحن، ہم کون ہیں؟ من نحن، ہم کون ہیں؟ میرے اپنی آئیڈینٹی کو اسٹیبلش کرنا. تو ان کا ماننا کیا تھا؟ من نحن کا جواب ہے نحن خلفاء اللہ فی الارض، ہم زمین پر خدا کے خلیفہ ہیں. کیونکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ سے نکال رکھا ہے لوگوں نے. یعنی سارے مسلمان جس سوچ میں جی رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں خدا کے خلیفہ ہیں، خدا کے وائسرنٹ ہیں. ہم خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے یہ کام کہ خدا کے قانون کو دنیا پر نافذ کریں. نحن خلفاء اللہ فی الارض. اب میں نے کہا کہ دیکھیے یہ تو کہیں لکھا نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اس کا الٹا لکھا ہوا ہے. بخاری کی روایت ہے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض. دو الفاظ آئے ہیں بخاری میں، ایک جگہ ہے کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، دوسری جگہ ہے کہ المسلمون شہداء اللہ فی الارض. یعنی مسلمان زمین میں خدا کے گواہ ہیں، وٹنس ہیں. یعنی خدا کے میسج کو پھیلانا. کیسی عجیب بات ہے کہ مسلم کی آئیڈینٹی جو بتائی گئی ہے قرآن میں اور حدیث میں، قرآن میں بھی یہی بات ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو مسلمان کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ شہادت دینا، دعوت دینا. شہادت کے معنی دعوت. وہ کسی کے نظر نہیں آتا. اپنے کو خلیفہ بنا رکھا ہے، یعنی سیلف اپائنٹڈ خلیفہ ہیں، سیلف اپائنٹڈ وائسرنٹ ہیں خدا کے، اور ہمیں دنیا میں خدا کا قانون نافذ کرنا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ لیکن بے شمار کتابیں اسی پر جماعتیں بڑی بڑی بنائی گئیں. عرب ورلڈ میں الاخوان المسلمون، انڈین سب کانٹیننٹ میں جماعت اسلامی اسی فکر پر کھڑی ہوئی ہے، اور ساری دنیا میں لٹریچر پھیلا رہی ہے. تو یہ ہے وہ ذہن جو دیا گیا ہے لوگوں کو، ہم افضل الامم ہیں، ہمارا نبی سب سے افضل ہے، ہم زمین میں خدا کے خلیفہ ہیں، اور ہمارا کام کیا ہے کہ پولیٹیکل قبضہ کر کے زمین پر خدا کے قانون کو نافذ کرنا. اسی میں مسلمان کنڈیشن ہو گئے ہیں. یہی بات ہر جگہ بولی جا رہی، سب کے ذہن میں چھایا ہوا ہے کہ نحن خلفاء اللہ فی الارض. اب جب اس زمانے میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی حکومت چھن گئی، آٹمان امپائر ختم ہوئی، مغل امپائر ختم ہوئی، فاطمید امپائر ختم ہوئی، اور اسپینی امپائر ختم ہوئی، تو بس اس کو مسلمانوں نے لیا کس سینس میں کہ یہ سب جو ہے ظالم ہیں، یوزرپر ہیں، ہمارے حق چھین رہے ہیں. اس پرنٹنگ پریس کا جو زمانہ ہے اس میں جو کتابیں چھاپی گئی ہیں ساری کتابیں اسی پر ہیں، اسی سوچ پر ہیں.
کوئی ایک کتاب آپ نہیں بتا سکتے مجھے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ بھائی یہ جو ہوا یہ تو اس کے تحت ہوا جو قرآن کا قانون ہے، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس. یعنی قرآن میں بتایا گیا ہے کہ پولیٹیکل پاور جو ہے وہ ٹیسٹ پیپر ہے. جس طرح سے مال ٹیسٹ پیپر ہے، اولاد ٹیسٹ پیپر ہے، جائیداد ٹیسٹ پیپر ہے، ہر چیز ٹیسٹ پیپر ہے. یہاں تک کہ آپ کو اگر خدا نے انٹیلیجنٹ بنایا تو وہ بھی ٹیسٹ پیپر ہے. اسی طرح سے پولیٹیکل پاور بھی ٹیسٹ پیپر ہے. تو ٹیسٹ پیپر جو ہے کسی ایک کی مناپلی نہیں ہے، مناپلی نہیں ہو سکتی ہے. وہ خدا کو ہر ایک کا ٹیسٹ لینا ہے. کبھی ان کو ٹیسٹ پر لائے گا، کبھی ان کو ٹیسٹ پر لائے گا. جیسے انڈیا میں آپ دیکھیے پہلے راجا لوگ تھے، ان کے پاس پولیٹیکل پاور تھا، وہ ٹیسٹ پر تھے. پھر مغل آئے، وہ ٹیسٹ پر آ گئے. مغلوں کے بعد برٹشز آئے، وہ ٹیسٹ پر آ گئے. پھر انڈین پارٹیز آئیں، وہ ٹیسٹ پر آ گئیں. یہ سب جو ہے ایک ٹیسٹ پیپر جو ہے سب کے درمیان جائے گا. کسی ایک کی مناپلی نہیں ہو سکتی ہے اس کی. تلک الایام نداولها بین الناس. اس وجہ سے جو کچھ ہوا اس کو صبر کرو. جب تک خدا تمہارا ٹیسٹ لے رہا تھا تب تک پولیٹیکل پاور تمہارے پاس تھا. اب خدا کو دوسروں کو ٹیسٹ لینا ہے، ان کو دے دیا. بائبل میں بہت اچھا ایک ریفرنس ہے کہ جب یہود کی حکومت ختم ہوئی تو اس زمانے کے جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ تمہارے سر سے پولیٹیکل تاج تمہارے سر سے پولیٹیکل تاج لے لیا گیا ہے، اب خاموش ہو کر بیٹھو. ایگزیکٹ ورڈنگ مجھے یاد نہیں رہی، مطلب اس کا یہی ہے کہ تمہارے سر سے پولیٹیکل تاج لے لیا گیا ہے، اب خاموشی کے ساتھ بیٹھو. یعنی ٹیسٹ پیپر بدل گیا ہے. تو کچھ عرصے تک مسلمانوں کو یہ پولیٹیکل ٹیسٹ پیپر جو دیا گیا تھا، پھر خدا نے فیصلہ کیا کہ کسی اور کو ٹیسٹ پیپر دیا جائے. یہ کوئی ایک بھی مسلم رائٹر، مسلم تھنکر، مسلم لیڈر پیدا نہیں ہوا اس پورے 200 سال میں. اگر آپ کسی کو ہو تو مجھے بتائیے اس کا نام جو مسلمانوں کو یہ بتائے اور پھر ان کو پیسیفائی کرے. جو شاک لگا تھا مسلمانوں کو، پولیٹیکل شاک، اس کو پیسیفائی کرنا تھا یہ کہہ کر کہ تم ٹیسٹ پر تھے پہلے، اب دوسرے ٹیسٹ پر آ گئے ہیں تو دوسرے کام کرو. پولیٹیکل فیلڈ کے علاوہ بہت سارے کام ہیں. ایجوکیشن ہے، دعوی ورک ہے، انڈسٹری ہے، ایگریکلچر ہے، ہارٹیکلچر ہے، سوشل ریفارم ہے. سینکڑوں کام ہے، اس میں کام کرو. یہ تو تم سے چھن گیا ہے، اب تم کو ملے گا نہیں جب تک کہ خدا کا فیصلہ نہ ہو. اب دیکھیں فلسطین میں 60 برس سے لوگ لڑ رہے ہیں اس پولیٹیکل تاج کو چھیننے کے لیے. میرا کچھ بھی نہیں، جو کچھ تھا وہ بھی چلا گیا، کیونکہ خدا کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے. خدا کا جو فیصلہ ہے اس کو کون بدلنے کی طاقت رکھتا ہے بتائیے. تو فلسطین میں اگر خدا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پولیٹیکل تاج دوسرے کے سر پر رکھ دیا جائے اور اس کا ٹیسٹ دیا جائے کہ وہ کیسا ہے، تو وہ ہوا. آپ لڑ کر کے خدا کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے. تو اگر کسی نے یہ بات بتائی ہوتی مسلمانوں کو تو مسلمان پیسیفائی ہو گئے ہوتے. لیکن الٹا بتایا، یہ کانسپریسی ہے، یہ ظلم ہے، یہ سب، یہ سارے کے سارے لوگ یوزر پر ہیں یہ سب. تو سارے مسلمان نفرت کے خون میں کھول پڑے. مجھے دنیا میں اس مشن میں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کے سوا کوئی ایک انسان نہیں معلوم ہے جو نفرت میں نہ جیتا ہو. اگر کوئی انسان ہو تو اس کو مجھے پتہ بتائیے، میں اس سے کنٹیکٹ کروں گا. میں سب سے بار بار کہتا رہا ہوں کہ کسی کے نزدیک اگر کوئی ایک انسان ایسا ہے جو نفرت میں نہیں جی رہا ہے دوسروں کے خلاف تو مجھے اس کو پتہ بتاؤ. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ٹیم ہے ہماری اسی کو بچایا ہے اس مزاج سے. سب نفرتوں میں جی رہے ہیں. کیوں؟
وہ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ جو تھے ہمارا رائٹ چھین لیا، یہ سب یوزر پر ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، اور ہم واپس لیں گے اپنی 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 حکومت کو، اپنی پولیٹیکل پاور کو، اپنے لینڈ کو. لڑ رہے ہیں، ملتا کچھ بھی نہیں. تو یہ مدرسوں میں، مسجدوں میں، جلسوں میں اور مسلمانوں کے پرچوں میں، مسلمانوں کے میگزین میں یہ باتیں اتنی زیادہ کہی گئی ہیں کہ سب لوگ اسی میں کنڈیشن ہو گئے. ون ٹو آل. یعنی انڈیا میں جو اسپیچز ہوتی ہیں وہ بھی یہی ہوتی ہیں، امریکہ میں جو وہ بھی یہی ہوتی ہے. سب نفرت کی بولی. تو نفرت آدمی کو بالکل اندھا کر دیتی ہے، اندھا. اس اندھے پن میں لوگ یہ کر رہے ہیں کہ کود جھماجھم ہیل فائر میں. اس مسئلے پر سوچتے ہوئے میری سمجھ میں ایک بات آئی، وہ یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے اسی طرح کا سوچ تھی جاپنیز میں. آپ یہ جانتے ہوں گے کہ جاپان کی جو رائل فیملی تھی، جس کا آخری کنگ تھا ہیروہیٹو، تو وہاں امپیریل ڈیونٹی کا کانسیپٹ تھا. امپیریل ڈیونٹی، اپنے کنگ کو گاڈ کنگ سمجھتے تھے، وہ یہ خدا ہے یہ. اور ان کے یہاں یہ سوچ تھی کہ ہمیں حق ہے کہ ہم دنیا میں رول کریں، ہمارے خدا کو حق ہے کہ وہ دنیا میں رول کرے. وہ چاہے جاپنیز آپ جانتے ہیں کہ چائنا سے لڑے، اٹلی سے لڑے، جرمنی سے لڑتے رہے وہ. اور سب سے پہلے سوسائڈ بامبنگ شروع کی جاپنیز میں، جس کو ہیراکری کہتے تھے، HIRAKRE، ہیراکری جاپنیز زبان میں. بم باندھ کر کے وہ کود جاتے تھے اس میں، وہ فوجی جہازوں میں، اور پرل ہاربر کو تباہ کر دیا تھا. اسی طرح انہوں نے خود مرے اور پرل ہاربر کو تباہ کر دیا. تو سوسائڈ بامبنگ جو ہے سب سے پہلے شروع کیا تھا جاپنیز نے. کیوں؟ نفرت. یہ سب یوزر پر ہے. رول کا رائٹ جو ہے وہ ہمارے بادشاہ کو ہے، جو گاڈ کنگ ہے. پھر کیا ہوا؟ 1945 میں امریکہ نے ایٹم بم گرائے، 2 ایٹم بم، اور جاپان کو بالکل ڈسٹرائے کر دیا، اس کی فوجی طاقت کو. تو جاپان کو بہت ہی ہیوملیٹنگ ڈیفیٹ ہوئی. اس کے بعد وہاں سیکنڈ تھاٹ پیدا ہوا. جاپنیز نے سمجھا کہ ہمارا بادشاہ اگر خدا ہوتا تو ہم کو بچاتا. ہمارا بادشاہ اگر خدا ہوتا تو ہم کو بچاتا. تو انہوں نے اس سے ان کے اندر یہ سوچ بنی کہ ہمارا بادشاہ خدا نہیں ہے. تو 1946 میں ہیروہیٹو نے، جو ان کا آخری بادشاہ تھا، اس نے باقاعدہ ریناؤنس کیا، یہ اعلان کیا کہ میں خدا نہیں ہوں. تب سے امپیریل ڈیونٹی کا کانسیپٹ ختم ہوا جاپان میں. تو اب میں سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں میں کیوں نہیں ختم ہوتا یہ سوسائڈ بامبنگ کی حد تک پہنچ گئے ہیں وہ. تو میری سمجھ یہ بات آئی کہ وہاں ایک لیونگ گاڈ تھا وہ، یعنی وہ ہیروہیٹو جو تھا ان کے اپنے سوچ کے مطابق لیونگ گاڈ تھا، ایک زندہ انسان بیٹھا ہوا ہے تخت پر. اور مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ ایک آئیڈیالوجی کے بیس پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ مسلمانوں کو جو چیز فیڈ کر رہی ہے، جو ان کو انسپائر کر رہی ہے، وہ ایک لیونگ انسان نہیں ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے. تو لیونگ انسان کو آپ مار سکتے ہیں، لیونگ انسان ختم ہو سکتا ہے. وہ ختم ہوگا تو بات ختم ہو گئی. ہمارا معاملہ ہے کہ ایک آئیڈیالوجی ڈیولپ کی گئی ہے کہ ہم زمین میں خدا کے خلیفہ ہیں، ہم افضل الانبیاء کی امت ہیں، ہم خیر الامم ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم دنیا میں خدا کی طرف سے دنیا پر رول کریں، ہم وائسرنٹ آف گاڈ ہیں. یہ ہے ایک آئیڈیالوجی، کوئی ایک انسان نہیں ہے کیونکہ آپ مار ڈالیں بات ختم ہو جائے.
تو جاپان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کا تھا ایک انسان پر بیس کرتا تھا. وہ انسان جاپان کو بچا نہیں سکا تو وہ اعلان کر دیا اس نے. اب کون اعلان کرے؟ یعنی ہیروہیٹو نے اپنے منہ سے بول دیا کہ میں خدا نہیں ہوں. تو ایک انسان زندہ موجود تھا جو بول سکے, اپنے منہ سے کہہ سکے کہ میں خدا نہیں ہوں. یہاں کون بولے؟ آریالی تو بولے گی نہیں. یہاں کوئی اس طرح کا ایک انسان نہیں ہے جو بولے کہ میں خلیفہ نہیں ہوں خدا کا. اب مسئلہ یہ ہے, دیکھیے یہاں پہ آپ کو آئیڈیالوجی کو کل کرنا پڑے گا. کسی زندہ انسان کو کل کر کے آپ مسلمانوں کی سوچ کو بدل نہیں سکتے. یہ جو سوچ ہے مسلمانوں میں, جس سوچ نے انہیں نفرت کے یعنی اندھیرے میں ڈال دیا ہے, ہیٹ 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 ہیٹ. میں نے بار بار دلی میں نہیں, دنیا بھر میں نے یہ بات کہی ہے کہ مجھے بتاؤ وہ مسلمان جو ہیٹ سے خالی ہو. کسی کی ہمت نہیں کسی کو نام لے, کیونکہ وہ لوگ بھی ہیٹ ہی میں ہیں جو جن سے میں پوچھتا ہوں. تو ایک لمبی ڈی کنڈیشننگ کے بعد ہماری ٹیم جو ہے وہ ہیٹ سے باہر آئی ہے. یا ایکسیڈنٹلی نہیں ایسا ہو گیا ہے, ایک لمبی ڈی کنڈیشننگ, لمبی ری انجینئرنگ کے بعد آپ لوگ ایسے بنے. مطلب ایک اور آئیڈیالوجی آپ کے مائنڈ میں ڈالی گئی. دیکھیے میرا کل پرسوں میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہے ڈی کنڈیشننگ وہ جو پیغمبر نے کیا, تو پیغمبر نے صحابہ کی ڈی کنڈیشننگ کی, اور صحابہ کے بعد تابعین کی پارشل سینس میں ڈی کنڈیشننگ ہوئی. یعنی کچھ تابعی ایسے تھے جو پورے معنوں میں ان کی ڈی کنڈیشننگ ہوئی, سب نہیں. صحابہ میں تو تھا کہ سب کو خدا رسول اللہ نے ان کی ڈی کنڈیشننگ کی. اب صحابہ رسول اللہ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں ہے. اب معاملہ ہے سیلف ڈی کنڈیشننگ کا. اس وقت پروفیٹک ڈی کنڈیشننگ تھی, رسول اللہ کے زمانے میں پروفیٹک ڈی کنڈیشننگ تھی. اب ہے سیلف ڈی کنڈیشننگ. تو سیلف ڈی کنڈیشننگ اتنی مشکل ہے کہ میں سوچنے لگا پوری ہسٹری میں کوئی نام ہی نہیں آیا میرے. کل اور پرسوں 2 دن میں اسی وقت سوچتا رہا کیا ہسٹری میں کوئی انسان ہے جس نے سیلف ڈی کنڈیشننگ کی ہو اپنی. تو کم از کم مجھے تو کوئی ایک آدمی نہیں ملا, کوئی نہیں ملا. تو سب سے ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے سیلف ڈی کنڈیشننگ. بہت ہی مشکل کام ہے کہ پیغمبر کے بعد کوئی آدمی خود سے سیلف ڈی کنڈیشننگ کر کے اپنے آپ کو کنڈیشننگ سے باہر نکالے. کہ بلا شبہ ہمارے پہاڑ کو اپنی جگہ پہ کھسکانا آسان ہے, یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے سیلف ڈی کنڈیشننگ. تو آپ مسلمانوں کو جب تک آپ آئیڈیالوجیکل ڈی کنڈیشن نہ کریں تب تک کچھ ہونے والا نہیں. اسی طرح سے لوگ سوسائڈ بامبنگ کرتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, کچھ ہونے والا نہیں. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کو پھیلائیں. آج کے پیپر میں ایک بڑا ہی ایک لیسن تھا, بڑا ہی اس میں تڑپانے والا. آپ جانتے ہیں کہ بامبے میں جو ہوا تو وہاں کا سب سے زیادہ جو ایک بہت ہی ہسٹورک بلڈنگ تھی تاج محل ہوٹل, یہ انگریزوں نے بنایا تھا 1903 میں, 1903 میں, یعنی فرسٹ ورلڈ وار سے بھی پہلے. اب بہت زیادہ وہ یعنی اس میں لگژری کے سامان تھے اور بالکل ماربل سے بنایا گیا تھا, اور جرمنی سے, فرانس سے اور برٹن سے کہاں سے سامان لائے گئے تھے اس کے. بہت ہی خاص طرح کا ہوٹل تھا وہ, اور ٹاپ کے لوگ وہاں آتے تھے.
راجا مہاراجا نواب بلینئر اور بہت وزیر اور یہ سب لوگ آتے تھے وہاں پر. بہت زیادہ بل اس کا ہوتا تھا. تو اس کے جو کنٹریکٹر تھے اس میں سے ایک تھے جمشید جی ٹاٹا. جمشید جی ٹاٹا. تو آپ غور کیجئے کہ اس آدمی نے اس کو بنوایا اور خود بھی وہ ایک پیسے والا آدمی تھا. خود بھی اس کا ایک درجہ مل چکا تھا 1903 میں. تو ایک بار وہاں گیا وہ, تو اس کو انٹری نہیں ملی. کیونکہ ریسپشنسٹ جو تھا اس کو جو ڈائریکشنس تھی کہ وہ یہ تھی کہ صرف وائٹ کو یہاں انٹری دینا ہے, بلیک کو نہیں دینا ہے. تو اس نے جمشید جی ٹاٹا کو انٹری نہیں دی. وہ انسان جو خود اپنے کو حق سمجھتا تھا اس بات کا کہ مجھے انٹری ملنی چاہیے, میں تو اس کو بنانے والا ہوں, میں اس کی کنسٹرکشن میں انوالو رہا ہوں, مجھے تو انٹری ملنی چاہیے. لیکن دیکھو انٹری نہیں ملی. اس کو جب پڑھا میں نے تو سوچا کہ آج کے مسلمان جو ہمارے بھی جی رہے ہیں, وشفل تھنکنگ میں جی رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جنت تو ہماری ہے, رسول اللہ تو ہمارے ہیں. اگر وہاں پہنچیں, وہاں انٹری نہ ملے تو کیا ہوگا؟ جمشید جی ٹاٹا کو انٹری نہیں ملی. اس سے لے کر کے میں نے سوچا کہ اگر یہ سارے جو مسلمان ہیں ان کو وہاں انٹری نہ ملے تو کیا انجام ہوگا؟ پھر لوٹ کر آ نہیں سکتے یہاں پر. بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے یہ. اس وقت سب مسلمان جو ہیں ون ٹو آل بھرم میں جی رہے ہیں. پرائڈ ہے ان کو, اپنی بڑائی کا احساس, ہم سپیریئر ریس ہیں, ہم خیر امت ہیں, ہم عبد الانبیاء کے سے تعلق رکھتے ہیں, خدا بھی ہمارا, رسول بھی ہمارا, قرآن بھی ہمارا. یہ سب امانی ہیں ان کی, اس میں جی رہے ہیں وہ کہ جنت تو ہماری ہے ہی ہے, ہمارے سوا کون جائے گا جنت میں. لیکن آپ غور کیجئے کہ جنت وہاں پہنچے مرنے کے بعد اور دروازے پر روک دیا جائے. میرے پاس ایک صاحب ٹیلی فون آیا جو رہتے ہیں سنگاپور میں. انہوں نے ڈریم آیا ان کو, ایگزیکٹلی ہی ڈریم آیا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے, اگلا دور آ گیا ہے, لوگ چاہ رہے ہیں بھیڑ, کوئی جہنم کی طرف, کوئی جنت کی طرف چلی جا رہی ہے. تو جب وہاں پہنچے یہ تو دیکھا انہوں نے, جب وہ گیٹ پہ پہنچے جنت کے تو وہاں جو اینجل کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ان کو لوٹا دیا کہ جب جاؤ, تم کو انٹری نہیں ملے گی. تو تڑپ اٹھے وہ, کیا انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ سارے لوگ جو بھرم میں جی رہے ہیں, انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر وہاں انٹری نہ ملے تو کیا ہوگا, اس کے بعد کہاں جائیں گے. تو دیکھیے ایک بات میں عرض کروں گا آپ کو, اس کو سوچیے آپ کہ ایک ہے نیگیٹو انجینئرنگ آف مائنڈ, نیگیٹو انجینئرنگ آف مائنڈ, ایک ہے پازیٹیو انجینئرنگ آف مائنڈ. نیگیٹو انجینئرنگ آف مائنڈ اور دوسری ہے پازیٹیو انجینئرنگ آف مائنڈ. آج کل جو معاشرہ ہے وہ سب کی نیگیٹو انجینئرنگ کر رہا ہے, سب کے مائنڈ کی نیگیٹو انجینئرنگ کر رہا ہے. مطلب نفرتیں بھر رہا ہے, پرائڈ بھر رہا ہے. ابھی کل میں نے پڑھا ایک بہت بڑے لیڈر کی ڈیتھ ہو گئی, اور ان کا انڈیا کے ایک مشہور شہر میں ان کا گھر تھا. تو اس میں نے پڑھا کہ گھر کا نام تھا عیش محل. 77 ایئرس میں ان کو موت ہو گئی, ان کو کینسر ہو گیا تھا, ابھی کل کی بات ہے. تو میں نے اخبار میں پڑھا کہ وہ جو گھر تھا ان کا وہاں پر, اس کا نام تھا عیش محل. لیکن مر گئے, ختم ہو گئے, اب تو کوئی عیش محل نہیں ہے. تو
یہ ہے نگیٹو انجینئرنگ، کہ اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو اسپیشل ریس ہیں، ہمارا تو معاملہ اسپیشل معاملہ ہے، اور جب وہ اسپیشلٹی نہیں ملتی ان کو دنیا میں تو پھر نگیٹو بن جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیے میرا تجربہ یہ ہے کہ ہر آدمی اوور ایکسپیکٹیشن میں جیتا ہے، ہر آدمی اوور ایکسپیکٹیشن میں جیتا ہے. تو وہ پورے نہیں ہوتی تو کسی کو اس کا رسپانسبل بناتا ہے. پھر حکومت سے نفرت، سوسائٹی سے نفرت، خاندانوں میں نفرت ہے کہ جو مجھے چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے اور یہ شخص نہیں دے رہا ہے مجھ کو. اسی سے الیکشن میں آپ جانتے ہیں اینٹی انکمبنسی فیکٹر وجود میں آتا ہے کہ جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں دیا تب تم کو ہرائیں گے تم کو. تو دیکھیے اس وقت ساری دنیا میں یہی صورتحال ہے کہ لوگ نگیٹو انجینئرنگ آف مائنڈ ہو رہی ہے ان کی. ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن ہے پازیٹیو انجینئرنگ آف مائنڈ، لوگوں کے اندر پازیٹیو سوچ لانا. لیکن یہ بہت ہی مشکل کام ہے کیونکہ اس کی ڈی کنڈیشن کرنی پڑتی ہے. پیاز کے لیئرس کی طریقے سے اپنے مائنڈ کو کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو برتھ مرسیلیس انٹراسپیکشن کرنا پڑتا ہے، مرسیلیس انٹراسپیکشن. تو یہ ہمارا مشن جو ایک لفظ میں اگر میں کہوں تو یہی ہے کہ ایک ایسی دنیا جہاں سب کی نگیٹو انجینئرنگ ہو رہی ہے مائنڈ کی، وہاں ہمیں لوگوں کی مائنڈ کی پازیٹیو انجینئرنگ کرنی ہے. بلا شبہ یہ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن جنت کوئی سستی چیز ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جنت کا ٹکٹ کوئی سستا ٹکٹ ہے؟ اسی مشکل کام کے کرنے سے آپ کو جنت ملنے والی ہے، اسی مشکل کام کرنے سے. اب دیکھیے کہ جو بامبے کے جو ڈیٹیل آئی ہیں میڈیا میں، آپ سب جانتے ہیں اس کو. آج کل تو وہی سب لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور پیپر میں پڑھتے ہیں کہ جو 10 آدمی آئے تھے بہت ہی زبردست انہوں نے پلاننگ کی تھی، اتنی زبردست پلاننگ کی تھی کہ اس سے زیادہ پلاننگ ہو نہیں سکتی کوئی. مثال کے طور پر انہوں نے سمندر سے آنے کا طریقہ نکالا، لینڈ سے نہیں، یعنی سی روٹ سے آئے. تو آئے سی روٹ سے کیسے آئیں؟ ان کو بوٹ چاہیے، تو جانتے تھے کہ بوٹ پکڑی جائے گی، بوٹ والا بتا دے گا. تو انہوں نے ایک انڈین ملاح کا بوٹ پکڑا اور اس کو مار کے پھینک دیا، اور اپنے ایک آدمی کو پہلے ٹرین کر رکھا تھا انہوں نے، کیونکہ وہ اسٹیپ بوٹ تھی، وہ اس کو چلانے کے لیے. یعنی پہلے سے ایک آدمی کو تیار کیا کہ اسٹیپ بوٹ کیسے چلائی جائے گی. اس کی جغرافیہ بتایا کہ کہاں ہمیں جانا ہے، کہاں اترنا ہے ہمیں، کس کوسٹ پر. اس ملاح کو وجود ہی مٹا دیا کہ وہ کچھ بتا نہ سکے، اور اس بوٹ سے چل کر کے وہ آئے. ایسی سینکڑوں چیزیں آپ نے سب پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا ٹی وی میں. تو میں نے یہ سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان نگیٹو پلاننگ کے بادشاہ ہیں اور پازیٹیو پلاننگ کے بادشاہ نہیں، ڈسٹرکٹیو پلاننگ کے بادشاہ ہیں کہ دعویٰ ورک کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرتے. کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں کہ دعویٰ ورک کے لیے کوئی پلاننگ کر رہا ہو. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب ہے. یعنی بعد کے زمانے میں دعوت کا کانسیپٹ ہی گم ہو گیا مسلمانوں میں. آپ دیکھیے جو لٹریچر ہے ہمارا، کوئی ایک بھی قرآن کی تفسیر دعوت کو لے کر نہیں لکھی گئی. دعوتی تفسیر کوئی بھی قرآن کے موجود نہیں ہے. حدیث کی کتابوں میں کوئی بھی کتاب نہیں اس میں ایک باب دعوت تبلیغ ہو. دعوت کا کوئی چیپٹر ہی نہیں ہے حدیث کی کتابوں میں. فقہ کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی بھی فقہ کتاب میں دعوت کا کوئی چیپٹر نہیں ہے
کہ دعوت کیا چیز ہے، دعوت کیسے دی جائے. جو کتابیں لکھی گئیں، ہزاروں ہزار کتابیں، کوئی ایک بھی کتاب ایسی نہیں ہے جسے بتایا گیا ہو کہ دعوت کتنی اہم چیز ہے مسلمان کے لیے. لفظ دعوت استعمال کرتے ہیں لوگ، لیکن دوسرے معنی میں. ویسے ملی کام کریں گے، اس کو کہہ دیں گے دعوت ہم کر رہے ہیں. مسلمانوں کی اصلاح کریں گے، کہیں کہ ہم دعوت کر رہے ہیں. دعوت کا مطلب سارے انسانوں کو پہنچانا خدا کا پیغام. تو وجہ کیا ہے؟ جو ہمارا لٹریچر ہے، جو مدرسوں میں پڑھائی ہوتی ہے، جو مسجدوں میں جو سکھایا جاتا ہے، ہمارے جو اخباروں میں، میگزین میں جو لکھا ہے تھا، کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، اس سے لوگوں کی دلوں میں نفرت بھری ہوئی، نفرت دوسروں کے بارے میں، یعنی مدعو کے بارے میں. عام انسان ہمارا مدعو ہے، مدعو کے بارے میں نفرتیں بھر رکھی ہیں. تو نفرت کی بیس پہ خوب پلاننگ کر رہے ہیں وہ، کیونکہ آلریڈی ان کے اندر موجود ہے موٹیویشن. اٹ ریکوائرس اسٹرانگ موٹیویشن. تو جو پلاننگ کی انہوں نے، اس پلاننگ کے لیے بہت ہی اسٹرانگ موٹیویشن، بہت ہی زبردست قسم کا انسینٹیو موجود تھا ان کے سینے میں، بہت ہی نفرت. تو وہ کر ڈالی انہوں نے. لیکن دعوت کی پلاننگ کے لیے تو محبت چاہیے، انسان سے محبت، انسان سے خیرخواہی. وہ تھی نہیں، موجود نہیں تھی. ایک کتنا بڑا نقصان ہے، آپ غور کیجیے. ہمارے یہاں جو ہے پوری دنیا میں ایک جماعت کام کر رہی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی جماعت ہے پوری مسلم دنیا میں. تو اس کے اصول میں اکرام مسلم لکھا ہوا ہے، اکرام انسان نہیں لکھا ہوا ہے. یعنی اکرام انسان ہدف ہے، انہیں اکرام مسلم کو پتہ ہے صرف. اور یہ سب سے بڑی جماعت کا حال ہے. تو یہ دل میں نفرت تھی، تو انہوں نے نفرت کے تحت انہوں نے پلاننگ کر ڈالی. اور دعویٰ ورک کے پلاننگ کے لیے تو محبت چاہیے، محبت، سارے انسانوں سے محبت، سارے انسانوں سے پیار، سارے انسانوں سے خیرخواہی. وہ تھی نہیں. جب تھی نہیں تو پلاننگ کیسے کریں گے وہ؟ میں بھی گیا تھا سائپرس، میرے دو ساتھی بھی وہاں گئے تھے. تو یہ لوگ 8 بنڈلوں میں کتابیں بھر کر لے گئے تھے وہاں، ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے وہاں. میں نے دیکھا کہ دیوانہ وار وہ کتابیں لوگوں کو دے رہے تھے. 3 دن تک وہ دیوانے بنے رہے اسی کے، رات دن اسی کی پلاننگ کرنا، اسی کے لیے سوچنا. تو کیوں؟ ان کے دل میں ایک بھرا ہوا تھا کہ یہ انسان جو یہاں اکٹھا ہوئے ہیں وہ کسی طریقے سے جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں انہیں داخلہ ملے. یہ تھا ان کا موٹیویشن، یہ تھا ان کا انسینٹیو. لیکن یہ جو پھیلی ہوئی ہے مسلمانوں کی دنیا، 1 بلین سے زیادہ، ان میں یہ موٹیویشن ہی نہیں، یہ انسینٹیو ہی نہیں ہے. کیونکہ انسان سے محبت کرنا وہ جانتے ہی نہیں. انہیں صرف ایک ہی بات ہے معلوم کہ انسان قابل نفرت ہے، کیونکہ وہ یوزر پر ہے، وہ سازشی ہے، وہ کانسپریسی کرتا ہے، وہ ہمارے خلاف ظلم کر رکھا ہے، اس نے ہمارے لینڈ پر قبضہ کر لیا ہے، ہمارے امپائر کو ختم کر دیا ہے. تو چونکہ اندر نفرت بھری ہوئی ہے تو نگیٹو پلاننگ انہوں نے خوب کر ڈالی. محبت نہیں ہے تو اس کے لیے پلاننگ نہیں کر سکے، وہ فیل ہو گئے وہاں. یہ ہے مسئلہ. یعنی ہیئر از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. جو لوگ بڑے بڑے تقریریں کر کے سمجھتے ہیں کہ کام کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کام ہے. وہ کام یہ ہے، کام شروع ہوتا ہے یعنی مائنڈ کو پھر سے مائنڈ کی ری انجینئرنگ سے کام شروع ہوتا ہے. کہ جہاں نفرت ہے وہاں محبت ڈالنا، جہاں نیگیٹو تھنکنگ ہے وہاں پازیٹیو تھنکنگ ڈالنا. جو لوگ منفی سوچ جو لوگ منفی سوچ میں جی رہے ہیں، ان کو مثبت سوچ پر لے آنا. جب تک یہ نہیں ہوگا کچھ ہونے والا نہیں ہے. لوگ سوسائڈ بامبنگ کرتے رہیں گے،
دوسروں کو مار کر کے خود مرتے رہیں گے. ابھی دیکھیے کل پرسوں ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ وہ جامعہ ملیہ میں اسلامک ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے ہیں. وہ اسلامی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں. وہ ابھی کی بات ہے یہ. تو وہ ایک ڈاکٹر کے یہاں گئے, کچھ ان کو کنسلٹ کرنا تھا. تو ڈاکٹر جو تھا وہ نان مسلم ڈاکٹر تھا. تو اس نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو, نوجوان کو دیکھ کر. انہوں نے کہا کہ میں جامعہ ملیہ میں اسلامک اسٹڈیز میں پڑھ رہا ہوں. تو فون کیا کہتا ہے وہ, بتاؤ اسلام پڑھ کے کیا کرو گے؟ یہی تو بنو گے جو بامبے میں ہو رہا ہے, بم مارو گے ادھر ادھر. یعنی وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اسلام پڑھ کر کیا کرو گے؟ وہی تو کرو گے جو پڑھ پڑھ کے کر رہے ہیں لوگ بامبے میں, خود مر رہے ہیں, دوسروں کو مار رہے ہیں. تو کنڈیشن ہی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ لوگ جانتے نہیں کہ اسلام جو ہے امن کا مذہب ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو ہیٹ سکھاتا ہے, انٹالرنس سکھاتا ہے, وائلنس سکھاتا ہے, انسانوں سے نفرت کرنا سکھاتا ہے. اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ لوگ ذمہ داری ڈالتے ہیں میڈیا پر. نہیں, اس کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہے. مسلمان وہ نیوز کیوں کریٹ کرتے ہیں جو میڈیا میں آئے, پھر لوگوں کو بتائے کہ مسلمان جو ہے اسلام جو ہے نفرت کا مذہب ہے. ڈائریکٹ طور پر مسلمان اس کے رسپانسبل ہیں کہ اس طرح کی امیج اسلام کی بن رہی ہے اس زمانے میں. یہ سب باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ آپ کا کتنا زیادہ بڑی رسپانسبلٹی آپ کی ہے. آپ کو اس کا موقع نہیں کہ آپ کسی اور کام میں اپنا ٹائم لگائیں. کسی اور کام میں ٹائم لگانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمیں وقت نہیں ہے. آج کل دیکھیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں یعنی قیامت سے پہلے دنیا میں قتل بہت بڑھ جائے گا. قتل مرڈر بہت بڑھ جائے گا. تو ابھی جو واقعات آ رہے ہیں تو میں سمجھا کہ وہی تو ہے. یہ دیکھیے چھوٹے لوگ مرتے ہیں تو خبر نہیں بنتی, بڑے لوگ بنتے ہیں تو خبر بنتی ہے. تو ابھی جو بامبے میں جو ہوا ہے بہت ٹاپ کے لوگ بنے ہیں وہاں پر. یہ ہوٹل جو تھے اس میں عام آدمی گزر نہیں تھا وہاں پر. ان ہوٹلوں میں عام آدمی گزر نہیں. وہاں تو ٹاپ کے لوگ چونکہ مرے اس میں تو ایک انٹرنیشنل نیوز بن گئی. ہر طرف اسی کی چرچا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلے ہوتا تھا ٹاک آف دا ٹاؤن, اب تو ٹاک آف دا ورلڈ ہے. کیوں؟ بڑے بڑے لوگوں کا اس میں زد میں آ گئے. تو یہ سب جو ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سب وارننگ ہے کہ قیامت قریب آ گئی. قیامت اب بہت دور نہیں ہے. قیامت اب دور نہیں ہے. اور ایک بہت ہی سنگین بات جو ہے میں کہوں گا آپ کو کہ اگر ہم نے دعوت میں اپنے آپ کو بھرپور طور پر نہیں لگایا تو ہماری بھی خیر نہیں. اس دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ اسی وقت تک حفاظت رکھے گا جب تک کہ ہم دعوت کام کر رہے ہوں. یاد رکھیے. ایک بار تو حیدرآباد میں ایک جلسہ تھا, سارے علماء اکٹھا تھے وہاں علماء. تو وہاں یہ تھا مسئلہ کہ مسلمانوں کے یہ لوگوں نے فرض کر رکھا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کی جان مال محفوظ نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں ایسا. میں تو نہیں سمجھتا ایسا, لیکن لوگوں کا یہ عام طور پہ یہ تصور ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کا جان مال محفوظ نہیں ہے. تو لوگ اپنے اپنے حساب سے بول رہے تھے. کوئی پولیس کو برا بھلا کہہ رہا ہے, کوئی ایڈمنسٹریشن کو برا بھلا کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. تو آخر میں کھڑا ہوا. میں نے کہا کہ دیکھیے قرآن کی ایک آیت ہے
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. میں نے کہا کہ دیکھیے وہاں سارے علماء تھے موجود. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عصمت من الناس کا راز دعوت اللہ میں چھپا ہوا ہے. عصمت مانے حفاظت، یعنی حفاظت چاہتے ہو تو دعوت کا کام کرو. اگر حفاظت چاہتے ہو دعوت کا کام کرو. عصمت من الناس کا راز بتایا دعوت اللہ میں. تو یاد رکھیں اس وقت جو دنیا میں حال ہے، ہر طرف کہیں آگ لگ رہی ہے، کہیں قتل ہو رہا ہے، اور گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے. تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو میرا احساس ہے کہ ہم آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس مصیبت عام جو ہے ہر طرف اس سے بچ سکیں تو ہمیں دعوی ورک میں لگنا پڑے گا. یعنی وہی شکل ہے اس وقت جو حضرت نوح کے زمانے میں تھی. حضرت نوح کے زمانے میں سیلاب آ گیا، فلڈ، ہر طرف پانی ہی پانی. تو ان کا جو بیٹا تھا حضرت نوح کا، وہ بیٹا جو ہے اس نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو حضرت نوح نے کہا کہ میری کشتی پر آ جاؤ. تو کہا کہ نہیں، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. تو وہ پہاڑ پر چڑھ گیا کہ پانی اتنا بڑھا کہ پہاڑ کے اوپر تک پہنچ گیا وہ، اور اس پہ ڈوب گیا وہ. تو اس وقت حضرت نوح نے کہا تھا کہ اس کشتی کے ساتھ کہیں اور بچاؤ کی صورت ہے نہیں. تو ہمارے پاس کوئی کشتی نہیں ہے، لیکن یہ کام جو ہے دعوی ورک، یاد رکھیے دعوی ورک ہی آپ کو بچائے گا، ورنہ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. دیکھیے زلزلے آ رہے ہیں، آگ لگ رہی ہے، ابھی فلڈ آیا چنئی میں، سب تباہ ہو رہا ہے، وہاں پر قتل ہو رہے ہیں ہر طرف جو ہے. اب بدامنی، وائلنس، کلیمٹیز، ہر طرف یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. امریکہ کے بارے میں آیا ہے کہ امریکہ بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے، بہت بڑا ارتھکویک. تو قیامت سے پہلے یہ سب ہونے والا تھا، اس کی پیشینگوئی تھی حدیث میں، وہ سب ہو رہا ہے. تو میں کہوں گا آپ کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں طرح طرح کی، اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو دعوی ورک کیجیے. دعوی ورک اس زمانے میں آرک آف نو ہے، کشتی نوح ہے. اس زمانے میں دعوی ورک جو ہے وہی نوح کی کشتی ہے. جو دعوی ورک کرے گا وہ نوح کشتی میں آ گیا. یہ ہے وہ حقیقت جو میں نے سمجھا ہے قرآن سے اور حدیث سے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. Udyan Roy. The Mumbai blast targeted not just buildings but also five-star culture, which is fast becoming a catalyst in speeding up the degeneration of human values. How can Dawa work help in countering the evil influences of five-star culture? دیکھیے یہ 5 اسٹار کلچر اس کو آپ کہتے ہیں، اس کو ختم کرنا اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح سے آج کل ہو رہا ہے. کچھ لوگوں نے بام بلاسٹ کیا، کچھ اور لوگ اسپیچیں دیتے ہیں ادھر ادھر. آپ دیکھیں کہ 5 اسٹار کلچر کے پیچھے کیا طاقت ہے، کیوں بڑھ رہا ہے دنیا میں، وہ اس کو جاننا چاہیے. تو ہم لوگ جو آج کل کی دنیا میں یعنی ٹیکر گروپ بنے ہوئے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. 5 اسٹار کلچر انہوں نے چلایا جو دنیا میں جن کی حیثیت گیور گروپ کی ہے، وہ دینے والے ہیں.
سب کچھ انہیں سے ملا ہے ہم کو. ساری ٹیکنالوجی, ساری مشینری, ساری انڈسٹری, سارا ڈیولپمنٹ ادھر ہی سے آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے کہ آپ اس 5 اسٹار کلچر کے خلاف بولیں یا بم ماریں اس کو. کیونکہ جب تک آپ ٹیکر گروپ میں ہیں آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی. اپنے کو اٹھانا پڑے گا, اپنے کو ایلیویٹ کرنا پڑے گا, ہم خود گیور گروپ بن سکیں. اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی افیکٹو کام ہو سکتا ہے اس لائن میں. سب سے پہلے اپنے آپ کو اٹھائیے, اپنے آپ کو ایلیویٹ کیجیے, اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے گیور گروپ بنائیے, کسی بھی طریقے سے گیور گروپ بنائیے. میں امریکہ میں گیا تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ وہاں ایک اخبار نکلتا ہے, اس کا نام ہے ہندوازم ٹوڈے یا انڈیا ٹوڈے, مجھے نام بول رہا تھا, کوئی انڈیا ٹوڈے یا انڈیا ٹوڈے. اس کا جو اسٹینڈرڈ تھا وہ انڈیا کے سارے پرچوں سے اچھا تھا. اس کا مطلب کیا ہے, ایک اچھا انگلش پیپر بھی انڈیا سے اچھا نکلتا ہے امریکہ میں. آپ بتائیے تو ہم کہاں ہیں؟ یعنی انڈیا کے بارے میں ایک اچھا پیپر بھی نکلتا ہے تو امریکہ سے نکلتا ہے, تو ہم کہاں ہیں بتائیے؟ تو ہم کو اپنے کو اوپر اٹھانا پڑے گا سب سے پہلے, تبھی ہم ایفیکٹو کام کر سکیں گے اس لائن میں کچھ. His other question is, how can people not born into Muslim faith contribute to dawa work? دیکھیے, دعوی ورک کو لوگ لیتے ہیں پتہ نہیں کس معنی میں. میں اس معنی میں نہیں لیتا. میں جس معنی میں لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں ادھر آبجیکٹیوٹی آئے, فری ڈسکشن ہو, سچائی پر کھلا کھلا ڈائلاگ ہو, بس اسی کو میں دعوی ورک سمجھتا ہوں. کسی ریجیڈیٹی کا نام دعوی ورک نہیں ہے, کسی کٹرپن کا نام دعوی ورک نہیں ہے. کھلے طریقے سے بات چیت ہو. میرا جو نشانہ ہے وہ یہ ہے, جس طرح سائنٹیفک فیلڈ میں کھلی کھلی بات چیت ہوتی ہے, ایسٹرانومی میں, فزیالوجی میں اور فزکس میں, کیمسٹری میں, آپ سیمینار میں جائیے تو وہاں پر پروفیسر لوگ جو ہوتے ہیں اوپنلی ڈسکشن کرتے ہیں ہر تھیوری پر, ہر کانسیپٹ پر. ایسے ہی مذہب پر بھی ہونے لگے. یہ دعوی ورک, اوپننس, اصل میں مانتا ہوں اوپننس کو. یہاں کیا ہے, یہاں پر تعصب ہے, باعث ہے, ریجیڈیٹی ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. جس سے کیا ہو رہا ہے, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ان ٹرم آف اسپریچولی رکا ہوا ہے. میرا مطلب اس سے کچھ نہیں ہے کون اس مذہب میں کون اس مذہب میں ہے, مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں. میں کنورژن کو بالکل نہیں بات کرتا, کنورژن کی مجھے کنورژن سے کوئی تعلق میرا نہیں ہے. میری دلچسپی ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ان ٹرم آف اسپریچولیٹی. میں روزانہ بہت سے پیپر, بہت سے میگزین دیکھتا ہوں تو لوگ کنفیوژن میں جیتے ہیں, کلیئرٹی نہیں کسی کے یہاں. کیوں؟ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کو لوگوں کا نہیں ہو رہا ہے. سائنس میں ہو رہا ہے. دیکھیے, 2 الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہیں. ایک سائنس کے ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں ڈیولپمنٹ خوب ہو رہا ہے. لیکن جو ہیومینٹیز ہے, ہیومینٹیز کا ڈپارٹمنٹ, اس میں کچھ ڈیولپمنٹ نہیں, کیونکہ فری ڈسکشن یہاں پر نہیں ہے. جس طرح سائنس کی فیلڈ میں فری ڈسکشن ہوتا ہے. میں امریکہ میں پہلی بار جب گیا تھا تو میں نے وہاں پر ایک پروفیسر سے پوچھا تھا کہ امریکہ میں جو پروگرس ہوئی ہے, جو ترقی ہوئی ہے, اس کا کیا خاص راز کیا ہے. انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ ہم ڈسینٹ کو بہت زیادہ مہتو دیتے ہیں, ڈسینٹ کو, یعنی اختلاف رائے کو. تو ڈسینٹ کو وہ مہتو دیتے ہیں, ہم لوگ ڈسینٹ کو برا سمجھتے ہیں ہیومینٹیز میں. تو سائنس کے فیلڈ میں ڈسینٹ کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے. تمہارے پاس ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے, بتاؤ کیا بات ہے وہ. یہاں پر ایسا نہیں ہے. تو میرا جو مشن ہے وہ باعث کو توڑنا, کٹرپن کو توڑنا, فنڈامنٹلزم کو توڑنا, ایکسٹریمزم کو توڑنا. باقی جس کا جو فیتھ ہے
جو سمجھ میں آئے وہ کرے، وہ ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرے دیکھ دعوی ورک یہی ہے. دعوی ورک کا مطلب ہے انٹلیکچوئل اویکننگ، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، بس اوپننیس. اس میں ہر ایک حصہ دے سکتا ہے، اس میں کہ مسلم کی نان مسلم کی بات ہی نہیں ہے، ہر آدمی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. This question is from Dr. Farida Khanam. What is the source of hatred in man? Does it innately exist in human beings, or is it a byproduct of our conditioning? یہ واقعی بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے. ایک کتاب ہے سی ایم جوٹ کی جس کا نام ہے ماڈرن ویکڈنس. موٹی سی کتاب ہے. ماڈرن ویکڈنس میں یہ اس نے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ اسٹرانگ جو سینٹیمنٹ آدمی کے اندر وہ ہیٹ کا ہے. اور اس کا پروف یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسی موومنٹ چلائیں جو ہیٹ پر بیس کرتی ہے، ہیٹ پر، تو دھڑ سے وہ اس کو رسپانس ملتا ہے، بھیڑ کی بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے. جتنے بھی وہ موومنٹ ہے جس میں کہ بھیڑ کی بھیڑ اکٹھا ہوئی، وہ سب وہی تھی جو کسی کے ہیٹ کے خلاف تھی. اور محبت پر اگر کوئی موومنٹ چلائیں محبت کو لے کر کے، تو وہ اس کو کوئی رسپانس نہیں ملتا، کیونکہ تو ہیٹ میں جیتا ہے انسان. کیوں ہیٹ میں جیتا ہے؟ یہ نہیں کہ ہیٹ جو ہے پارٹ آف نیچر نہیں ہے، دیٹ از پارٹ آف سوسائٹی ہے. کیسے؟ خدا نے اس دنیا کو بنایا ہے اس طرح سے کہ یہاں پر سب کو فریڈم دی گئی ہے، فریڈم دی گئی ہے. تو فریڈم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمیشہ کسی کو دوسرے سے کچھ نہ کچھ نقصان پہنچتا ہے. مثلاً ایک آدمی نے بزنس کی، وہ آگے بڑھ گیا، میرے پاس کم پیسہ، اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ جلن پیدا ہوتی ہے. کوئی پولیٹیکل پاور کسی کے پاس آ گئی، میرے پاس پاور نہیں ہے، تو مجھے جلن پیدا ہوتی ہے. تو سوشل جو کنڈیشن ہے ڈفرینٹ ٹائپ کی، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، اس سے رفٹ آتا ہے، اس سے لوگوں میں ایک دوسرے کے خلاف نیگیٹو تھاٹ آتے ہیں. اس سے میں مانتا ہوں کہ ہیٹ، سب کے دلوں میں ہیٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ہیٹ جو ہے پارٹ آف سوسائٹی ہے، پارٹ آف نیچر نہیں ہے. تو ہم لوگ سوچ نہیں پاتے، یعنی ہم یہ ایسا نہیں کر پاتے کہ ہم وہ جو نگیٹو تھاٹ ہمارے اندر آئے اس کو ہم یعنی ڈیفیوز کر نہیں پاتے. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ایک قصہ بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، کہ زیورخ ایئرپورٹ مجھے ایک انڈین لیڈی ملی، ایک ہندو لیڈی، جو آرٹسٹ تھی. وہ 3 مہینے کی بلائی گئی تھی سوئٹزرلینڈ میں، گورنمنٹ نے بلایا تھا ان کو. تو زیورخ ایئرپورٹ پر ملی تو وہ سوئٹزرلینڈ کی برائی بیان کر رہی، حالانکہ 3 مہینے تک وہ ان کی گیسٹ تھی. وہ تو کیوں؟ کوئی ایک ایکسپیرئنس ان کو ہوا تھا وہاں نگیٹو، اس کو لے کر کے وہ خلاف بولنے لگی. یعنی 99 ایکسپیرئنس اچھا ہوا، ایک ایکسپیرئنس برا ہو گیا. تو اسے ایک کو انہوں نے، تو میں نے کہا کہ یہ ہے ایکسیپشن کو جنرلائز کرنا. یو آر ٹرائنگ ٹو جنرلائز دا ایکسیپشن. تو میں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں بھی سوئٹزرلینڈ آیا تھا، اسی سوئٹزرلینڈ میں. تو مجھے بہت اچھے ہوٹل میں ٹھہرایا انہوں نے، بہت ہر قسم کا سب کچھ کمفرٹ اور مجھے دیا انہوں نے. لیکن ایک قصہ وہاں ایسا ہوا تھا، ایک بار میں ایک روڈ پر بائک کار جا رہا تھا، تو مجھے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پیش آئی. تو وہاں پر ٹوائلٹ بنے ہوئے تھے، تو میں گیا تو وہاں انہوں نے مانگا وہ لائیے، ڈالر لائیے. تو میرے پاس تھا نہیں، تو اس نے کہا کہ $No no ٹوائلٹ، نو منی نو ٹوائلٹ. تو اب میں اسی کو لے کر کہوں کہ صاحب بڑا خراب ملک ہے سوئٹزرلینڈ. تو وہ 99 ایک تھا وہ. تو عام طور پر لوگوں کی ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایکسیپشن کو جنرلائز کرتے ہیں. ایکسیپشن تو ہمیشہ ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ اس کو ایکسیپشن کے درجے میں رکھیں. میں نے بہت زیادہ ہی پایا ہے کہ لوگ ایکسیپشن کو جنرلائز کرتے ہیں. جیسے انڈیا کے بارے میں ابھی
کل پرسوں جو یہ آیا ہے بامبے بلاسٹ میں، تو انہوں نے ایک مانگ یہ کی تھی کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو میں نے کہا کہ انسان تو ہو ہی رہا ہے آلریڈی. انڈیا کے مسلمان بہت اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. میں نے بار بار کہا ہے کہ انڈیا میں مسلمان اتنے اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں کہ وہ 57 مسلم کنٹریز میں ایسے نہیں ہے ان کی حالت. 57 مسلم کنٹریز ہیں دنیا میں، ان سب سے بیٹر کنڈیشن مسلمانوں کی انڈیا میں ہے. لیکن کوئی ایک بات ان کو مل گئی کہ صاحب بابری مسجد کو توڑ دیا. اب اس کو لے کر کے سمجھے کہ انڈیا کے مسلمان بری حالت میں ہیں. وہ ایک سنگل انسٹنس ہے، 99 ہے وہ. تو جنرل ٹینڈنسی یہ ہے ایکسیپشن کو جنرلائز کرنا. اسی خاص میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر نیگیٹو تھاٹ آ جاتے ہیں. تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہم مائنڈ کی ری انجینئرنگ کر رہے ہیں، مائنڈ کی پازیٹیو انجینئرنگ کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک آدمی آپ کو آؤٹ آف تھنکنگ نہ آ جائے، سوچنے کا طریقہ نہ آ جائے، تب تک یہ وجہ باقی رہے گی. تو بہرحال میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ ہیٹ جو ہے پارٹ آف نیچر نہیں ہے، پارٹ آف سوسائٹی ہے. اور چونکہ ہم صحیح طریقے پر چیزوں کو انالائز نہیں کر پاتے، اس وجہ سے ہم ہیٹ کرنے لگتے ہیں. اگر ہم کو انالیسس آ جائے تو یہ چیز ختم ہو جائے. This question is from Mr. Arshad Ali. اس صدی کے پرابلمس کا حل قرآن و سنت کی روشنی سے کیا ہو تاکہ ہم اور تمام انسان اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں؟ دیکھیے، یہ بھی ایک فیلسی ہے. ہمارے جو اسپیکر ہیں ادھر ادھر بہت بولتے ہیں کہ قرآن میں سارے مسئلے کا حل ہے. یہ بالکل بیس لیس بات ہے. یہ میں اس کو نہیں مانتا. انڈیا میں، عرب میں، کہیں بھی جائیے آپ، امریکہ میں، یورپ میں، جو ہمارے مسلم اسپیکرس ہیں بڑے دھوم سے بولتے ہیں کہ قرآن میں سارے مسئلے کا حل ہے. یہ بالکل بیس لیس بات ہے. قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں پوچھتا ہوں لوگوں سے، قرآن میں کہاں لکھا ہوا کہ قرآن سارے مسئلے کا حل ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں لکھا ہوا نہیں. یہ حل نہ ہے، نہ حل کبھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیے، یہ پرابلم رہیں گے وہ. کیوں؟ خدا نے آزادی دی ہے، آزادی کی وجہ سے یہ ہوتا رہے گا. حضرت عمر کو ایک آدمی نے مار ڈالا تو پرابلم تھا کہ نہیں تھا؟ وہ تو آئیڈیل حکومت تھی مسلمانوں کے نزدیک. تو کیوں مار ڈالا حضرت عمر کو ایک آدمی نے؟ کہا گیا وہ آئیڈیل سسٹم؟ بتائیے. حضرت عثمان کو مار ڈالا، حضرت علی کو مار ڈالا، حضرت حسین کو مار ڈالا. ویئر از دیٹ آئیڈیل سسٹم؟ یہ سب مت ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ دنیا میں بہت اچھی سوسائٹی بن جائے. نہیں، آخرت میں آپ کو جنت ملے یہ بتانے کے لیے آیا ہے قرآن کی. دنیا میں تو گڑبڑ رہے گا، دنیا میں مسائل رہیں گے، دنیا میں پرابلم رہے گا، دنیا میں چیلنجز رہیں گے. یہ تو ٹیسٹ کے لیے ہے دنیا. آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آئیڈیل سوسائٹی بن جائے، آئیڈیل سسٹم بن جائے. یہ امپاسبل نہیں ہے. یہ ہمارے بہت بڑی فیلسی ہے جو ہمارے مسلم لوگوں نے پیدا کر رکھی دنیا میں. قرآن سارے مسئلے کا حل ہے. بھائی کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں؟ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو لیکون للعالمین نذیرا. خدا نے بھیجا قرآن اس لیے کہ لوگوں کو بتا دے کہ خدا کس چیز کو بتا دے. کریشن پلان جو خدا کا ہے وہ کیا ہے، کہ دنیا میں ہم کو ٹیسٹ پر ہم ہیں، اور یہاں جو ریکارڈ ہمارا بن رہا ہے اس ریکارڈ پر ہمیں یا تو ہیل ملے گی یا پیراڈائز ملے گی. قرآن صرف اس لیے آیا ہے، یعنی کریشن پلان آف گاڈ کو بتانے کے لیے آیا ہے. یہ نہیں کہا کہ سارے مسائل کو حل کر دے. مسائل رہیں گے، اسی مسائل کے ساتھ جینا پڑے گا آپ کو. رسول اللہ کے زمانے مسائل تھے، حضرت ابوبکر کے زمانے مسائل تھے، حضرت عمر کے زمانے مسائل تھے. مسائل ہی مسائل فری ورلڈ اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو ہمارے جو خطیب ہیں، جو اسپیکرس ہیں، وہ جوش میں تقریر کیا کرتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ سارے مسائل کا حل ہے قرآن. میں اس کو بالکل نہیں مانتا. یہ ایک فیلسی ہے. یاد رکھیے، قرآن صرف اس لیے آیا ہے کہ انسان کو یہ بتائے کہ کریشن پلان کیا ہے خدا کا. وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم ٹیسٹ پر ہیں، یہاں ہمارا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. اس ریکارڈ پر ہمیں یہ اٹرنل لائف ہے، وہاں پہ یا تو پنشمنٹ ہے یا ریوارڈ. بس یہ بتانے کے لیے آیا ہے. باقی سب فیلسی ہے.
This question is from Mr. Idris. In response to terrorist attacks, Muslim scholars' reaction in media is that Islam does not support terrorism. Don't you think such reaction is too humble, insufficient, and ineffective? Please compare it with the reaction Muslims and Muslim scholars did for cases like cartoon episode of Denmark, Shah Bano case, Salman Rushdie's case, Babri Masjid, and Taslima Nasreen. The whole world can see the difference in scale of the response given by the Muslim scholars. Please give your comment. دیکھیے یہ بھی ایک بہت بڑی فیلیسی ہے. یعنی جتنے بھی کنڈم کرتے ہیں ہمارے لوگ, وہ کیا کہتے ہیں, قرآن میں ٹیررزم نہیں ہے. اور یہ کون تم سے پوچھ رہا ہے؟ جو ٹیررزم کر رہا ہے اس کو کنڈم نہیں کرنی پڑتی اسپیسیفک وے میں. یعنی مسلمانوں کی پریکٹس کو بارے میں بولنا ہے اور ریفر کرتے ہیں قرآن کی ٹیچنگ کو. یہ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے آپ سے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. پوچھنے والے پوچھ رہا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں مسلمان, یہ کیسا کام ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا, یہ خود بھی ایک کرائم ہے کہ مسلم جو کر رہے ہیں اس کو آپ کنڈم نہ کریں اور قرآن کا ریفر کریں. آپ اس کا کچھ رزلٹ نہیں نکلنے والا ہے. وہ تو اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, کہ ہمیں تو کوئی برا کہہ نہیں رہا ہے. پورے مسلم ورلڈ میں اکیلا ہوں جو مسلمانوں کو کنڈم کرتا ہوں, اور دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں, کنڈم نہ کر کے کہتے ہیں کہ اسلام میں نہیں لکھا ہوا ہے, قرآن میں نہیں لکھا ہوا ہے. انڈر ڈسکشن جو بات ہے وہ یہ نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, جو مسلمان کر رہے ہیں وہ کیا ہے اس کو بتاؤ اسپیسیفک وے میں. یہ کنڈمنیشن نہیں ہے, انڈائریکٹ وے میں جسٹیفیکیشن ہے. یہ ہمیں کنڈم کرنا پڑے گا اسپیسیفک لینگویج میں. یہ بالکل اسپیسیفک طور پر جو کر رہا ہے اس کو کنڈم کرنا پڑے گا. قرآن کو ریفر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنے والا ہے اس کا. This question is from Mr. O.P. Sikka. Maulana Sahab, how to discover God? Kindly comment. ٹھیک ہے, خدا کے بارے میں یہ ہے کہ موسٹ ایویڈنٹ, موسٹ ہڈن, بہت کھلا ہوا اور بہت چھپا ہوا, یہ مسئلہ ہے. خدا جو ہے بہت زیادہ کھلا ہوا ہے, ہر وقت آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. خدا بہت زیادہ چھپا ہوا ہے کہ آپ بالکل اس سے بے خبر رہیں گے اور بے خبر رہتے رہتے دنیا سے چلے جائیں گے. کیوں؟ جو لوگ خدا کو فزیکل روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے خدا چھپا ہوا ہے. ہمارے طریقے سے فزیکل روپ میں خدا کا بیٹھا ہوا ہو تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح مجھے دکھائی پڑ جائے, تو خدا کبھی دکھائی نہیں پڑے گا, کیونکہ خواب بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس ہے, بیانڈ آل فزیکل لاز ہے. تو خدا کو ہم اپنے یعنی کنسیپچول مائنڈ کے ذریعے جان سکتے ہیں, سوچ کے ذریعے سے. اور میں ایک شبد میں یہ کہوں گا کہ خدا یعنی کریٹر کو تھرو کریچر کو جان سکتے ہیں, بس ڈائریکٹ نہیں. اب میں تو ہر وقت خدا کو یعنی ڈسکور کرتا رہتا ہوں, ہر وقت. جس میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو میں بالکل تھرتھراہٹ ہوتی میرے اندر کہ کیسے ایسا پاسبل ہوا کہ میں بولوں اور آپ سنیں. کیسے ایسا ہوا, کیسے ایسا ہوا کہ میں بولوں آپ سنیں, کیونکہ میں تو ہیلپ لیس انسان ہوں. ہر آدمی ہیلپ لیس ہے, ہر آدمی ہیلپ لیس ہے. تو کون ہے جو خدا, وہ کون ہے جو ہم کو سورج کی روشنی دے رہا ہے, کون ہے جو ہوا کے ذریعے آکسیجن بھیج رہا ہے, کون ہے زمین میں اتنی زیادہ یعنی صحیح اتنے زیادہ پروپورشن کے ساتھ گریوٹی رکھے ہوئے ہے, کون ہے جو درختوں کو سبز بنا رہا ہے, کون ہے زمین سے ہمارے لیے کھانا اگل رہا ہے, کون ہے آسمان سے بارش برسا رہا ہے. تو اسی میں ہمیں خدا کو دیکھنا ہے.
تو جو یعنی اگر آپ اپنے کو یعنی اپنی سوچ کو ڈیولپ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو دیکھنے کا جو راز ہے، نہ مراقبہ ہے نہ میڈیٹیشن ہے، اپنی سوچ کو ڈیولپ کرنا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مراقبہ کرو تو خدا دکھائی دے گا یا میڈیٹیشن کرو تو خدا دکھائی دے گا. میں اس کو نہیں مانتا. وہ جو چیز دکھائی دیتی ہے وہاں اگر دکھائی دیتی ہو تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوگا وہ ایکسٹیسی ہوگی، ایکسٹیسی. کچھ لوگوں کو ہیلوسینیشن ہوتا ہے. میرے پاس ایک لیڈی آتی تھی، کہتی کہ میرے پاس تو سارے فرشتے آتے ہیں، میرا کمرہ بھر جاتا ہے اینجل سے. میں نے کہا یہ ہیلوسینیشن ہے، ہیلوسینیشن ہے. پہلے آتی تھی، اب نہیں آتی ہیں. وہ ایک لیڈی، آپ لوگ جانتے ہیں ان کا نام، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ وہ بار بار مجھ سے کہتی تھیں کہ میرے کمرے میں تو سارے اینجل بھر جاتے ہیں. اور ان کی زندگی میں کہیں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سچائی نہیں تھی. وہ ایک بھٹکی ہوئی خاتون تھی اور اینجل کے کمرے بھرتے تھے. تو کیا تھا؟ دیٹ واز ہیلوسینیشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کو جو آدمی ڈسکور کرنا چاہتا ہے، اپنی سوچ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. سوچ کو ڈیولپ کر کے ہم ہر مومنٹ خدا کو دیکھ سکتے ہیں. اگر سوچ کو ڈیولپ نہیں کیا تو کوئی دوسرا اس کا الٹرنیٹیو نہیں ہے. کسی اور طریقے سے ہم خدا کو ڈسکور نہیں کر سکتے. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ بڑے سارے لٹریچر جو ہے اسی پر ہے، سوچ کو ڈیولپ کرنا. جتنی بھی ہماری کتابیں ہیں، جتنا بھی ہماری چیزیں ہیں، وہ سب اسی لیے کہ سوچ کو اتنا ڈیولپ کیا جائے کہ آدمی خدا کو ڈسکور کر سکے. مثال کے طور پر ایک کتاب ہماری ہے، اس کو آپ پڑھیے، گاڈ ارائزز. گاڈ ارائزز. تو اسٹڈی بڑھائیے، اس سوچ کو ڈیولپ کیجیے، آرٹ آف تھنکنگ پیدا کیجیے. بس یہی طریقہ، اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں اس کا. This question is from Mr. Udayan Roy. We discussed in the last class about Neo-Gandhianism. He wants to know if there is any limit to tolerance in the modern world. Is it not proper to draw a line somewhere? یہ کوشچن بہت پوچھا جاتا ہے. دیکھیے، لوگ اس میں پرابلم کیا ہے، لوگ جیتے ہیں آئیڈیالزم میں. یعنی ساکریٹیز سے لے کر اب تک ہر آدمی آئیڈیل سچویشن دیکھنا چاہتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے کہ ہم اگر ٹالرنس کریں تو کب تک ٹالرنس کریں. وہ آئیڈیلزم کے خلاف نظر آتا ہے اس کو. لیکن آپ کو یہاں پر پریکٹیکل بننا پڑے گا. دیکھیے، ٹالرنس جو ہے وہ ایک پریکٹیکل فارمولہ ہے، آئیڈیل فارمولہ نہیں ہے، یاد رکھیے. اس کو دماغ سے نکال دینا چاہیے کہ ٹالرنس جو ہے کوئی آئیڈیل فارمولہ ہے. وہ ہے پریکٹیکل فارمولہ. یعنی ہمارے پاس کوئی دوسرا الٹرنیٹیو نہیں ہوتا ہے سم ٹائم. جیسے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب اگر روڈ پر کاریں دوڑ رہی ہیں، وہ ہارن بجا رہی ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کاروں سے لڑ نہیں سکتے ہم، تو ہم ٹالریٹ کریں گے. یہ آئیڈیلزم نہیں ہے، یہ پریگمیٹزم ہے. تو ٹالرنس کا فارمولہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو آئیڈیل سچویشن ملتی ہے اس سے. نہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ ٹالریٹ نہ کریں تو کریں کیا؟ کیا آپ بھی جان دیں گے، اپنے کو ڈسٹرائے کریں گے؟ انڈسٹریز جو ہے وہ پولوشن پھیلا رہی ہیں. سی کے بارے میں، سی جو اتنا زیادہ پاک پانی ہوا کرتا تھا، وہاں 95% سمندروں کا پانی جو ہے پلوٹ ہو چکا ہے. کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ جان دیں گے اپنی؟ تو ٹالریشن جو ہے وہ اس لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے کہ اس کے سوا کوئی ہمارے پاس ان ٹرم آف رزلٹ ہم پر کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. اکثر لوگ یہ نہیں سوچ پاتے کہ ہمیں رزلٹ کو دیکھنا چاہیے کسی ایکشن سے پہلے.
رزلٹ کو دیکھنا چاہیے. جیسے فرض کی کہ میں روڈ پر جا رہا ہوں, میں ٹکرا گیا کسی سواری سے, تو اب میرے پاس کیا ہے, ٹالریٹ کرنا ہے. کیونکہ میں لڑوں اس آدمی سے تو پولیس آئے گی تو پکڑ تھانے لے جائے گی تو پھر کیس چلے گا. تو یاد رکھیے دنیا میں آپشن ہمیں گریٹر ایول کے مقابلے لیسر ایول کا ہے. ٹالرنس جو اب لیسر ایول ہے, لیسر ایول ہے, اس لیے کہ ہم گریٹر ایول سے اپنے کو بچا سکیں. ایک پوائنٹ یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ڈسٹریکشن ہے. انٹالرنس جو ہے وہ ڈسٹریکشن ہے. ہر وقت دنیا میں طرح طرح کے پرووکیشن ہے, ہر وقت. تو اگر آپ ٹالریٹ نہ کریں تو کیا ہوگا, آپ ڈسٹریکٹ ہوں گے تو کیا ہوگا, سوچ کا پروسیس رک جائے گا, انٹلیکچوئل پروسیس جو ہے رک جائے گا آپ کا. تو اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچانے کے لیے ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے تاکہ انٹلیکچوئل پروسیس جو ہے وہ چلتا رہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ گریٹر ایول سے بچنے کے لیے لیسر ایول کا معاملہ ہے. اس لیے اس کو انلمیٹڈ طور پر ٹالریٹ کرنا ہے ہمیں, کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے. انلمیٹڈ طور پر میں نزدیک ٹالرنس کوئی لمٹ نہیں ہے. ہر حال میں, ہر سچویشن میں ٹالریٹ نہیں کرنا ہے, کیونکہ دوسرا جو آلٹرنیٹیو اس کا ہے وہ گریٹر ایول ہے. یہ میرا ایکسپیرئنس ہے. His other question is it possible for any interfaith forum to be really functional and effective without removing all the religious differences? یہی تو ہماری کوشش ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے ڈفرینس ختم کرو پھر ڈائلاگ ہوگا. اٹس امپاسبل. یہ میں حیران ہوں کہ لوگ آخر اتنا زیادہ یعنی ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں, اس کا وزڈم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈفرینس کیسے ختم کر دیں گے آپ؟ جتنے بھی ڈائلاگ میں گیا ہوں میں, بہت سے ڈائلاگ میں شریک ہوں, سب جگہ کیا ڈفرینس کو مٹانا, ڈفرینس کو ختم کرو. میں حیران ہوں کہ میں کیسے لوگوں کو بتاؤں کہ ڈفرینس تو ختم ہی نہیں ہوگا کبھی. ڈفرینس از اے پارٹ آف نیچر. ایک گھر میں ہر آدمی گھر میں 2-4 آدمی ہوتے ہوں گے, سب الگ الگ سوچ ہے. ہمارے گھر میں جتنے بچے ہیں سب کی سوچ الگ ہے. تو آپ اس کو دیکھتے رہے اپنے گھر میں. کیا کوئی بھی آدمی جو فیملی میں رہتا ہو وہ جانتا ہے کہ میری سوچ الگ ہے, بیوی کو الگ ہے, بچے کا الگ ہے, بیٹی کا الگ ہے. تو ڈفرینس از اے پارٹ آف نیچر. تو کیسے آپ جو چیز ساری دنیا میں موجود ہے اس کو مذہب میں کیسے مٹائیں گے آپ؟ آپ کی فیملی میں ڈفرینسز ہیں, آپ کی سوسائٹی میں ڈفرینسز ہیں, آپ کی نیشنل لائف میں ڈفرینسز ہیں, اور چاہتے ہیں کہ مذہب میں نہ رہے. کیسے نہیں رہے گا بتائیے؟ ڈفرینس اے پارٹ آف نیچر. تو مذہب بھی رہے گا. اس لیے یہ فارمولہ جو ہے لوگوں کا کہ ڈفرینس کو مٹاؤ, یہ بالکل ہی ورکیبل نہیں ہے. یہ صحیح فارمولہ کیا ہے؟ ڈفرینس کو اوائڈ کرو. ڈفرینس کو اوائڈ کرو. جو کہا جاتا ہے انگریزی میں کہ لیٹ اس ایگری ٹو ڈس ایگری. ڈس ایگریمنٹ کے ہوتے ہوئے بھی تو اپنے آپ کو متحد رکھو. تو ڈسکشن اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ ڈفرینس کو مٹاؤ, بلکہ ہونا چاہیے کہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیسے ہو, اور باتیں کیسے معلوم کریں ہم, اور سچائی کے اور دروازے کیسے کھلیں ہمارے. سچائی کے ملین بلین دروازے وہ سب بند پڑے ہوئے ہیں کیونکہ ہم ڈفرینس کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں. ہمارا یہ گول نہیں ہونا چاہیے ڈسکشن کا یا ڈائلاگ کا کہ ڈفرینس کو مٹاؤ. یہ ہونا چاہیے کہ سچائی کے اور دروازے کیسے کھلیں. یہ میں نے جانا ہے اپنے ایکسپیرئنس سے. This question is from Dr. Farida Khanam. The tragic incident at Taj Hotel has turned people further away from Islam. How can we improve the situation? How to introduce to them the message of Islam, which is based on peace, love, and well-wishing for mankind? بھائی یہ جو پرابلم ہے اس کے 2 آسپیکٹ ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے, لوگ نگیٹو ہو رہے ہیں. لیکن ایک اور آسپیکٹ اس کا ہے کہ انسان جو ہے, اس کا مائنڈ جو ہے میکینیکل مائنڈ نہیں ہے انسان کا. آدمی جو ہے اس کا مائنڈ میکینیکل مائنڈ نہیں ہے, وہ ہزار طریقے سے سوچتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ایک کیوریاسٹی آتی ہے, کیوریاسٹی کہ کیسے میڈ لوگ ہیں, ان کی کیسی کتاب ہے, پڑھو اس کو, دیکھے کیا اس میں ہے. تو قرآن کو اور جاننے کا یا اسلام کو اور جاننے کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے آؤٹ آف کیوریاسٹی. تو ایک طرف وہ نقصان ہے کہ اسلام بدنام ہو رہا ہے, دوسری طرف اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ کیوریاسٹی جاگتی ہے. جس زمانے میں رشدی نے کتاب چھاپی تھی چیٹرک ورسز, تو مسلمانوں نے بڑا شور کو مچا تھا ساری دنیا میں. تو اس زمانے میں شکاگو کے ایک بک سیلر سے پوچھا گیا آج تمہارے یہاں چیٹرک ورسز کتنی بکی ہے؟ اس نے کہا کہ آج ہمارے تین کاپی بکی ہے, 3 کاپی 3. اور قرآن کتنا بکا ہے, قرآن کا ٹرانسلیشن؟ تو اس نے کہا کہ 75. دیٹ واز آؤٹ آف کیوریاسٹی. اس دنیا کا عجیب معاملہ ہے کہ انسان کا مائنڈ ہزار طریقے سے سوچتا ہے. ایک یہ سوچے گا کہ بھائی بڑے خراب لوگ ہیں, یہ بالکل میڈ ہیں یہ لوگ. یہ بھی سوچے گا ساتھ ساتھ دوسری طرف کہ یہ بھی جانو کہ آخر یہ کون لوگ ہیں, ان کا مذہب کیا ہے, کہ ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. تو کیوریاسٹی جاگتی ہے, اور جب کیوریاسٹی جاگتی ہے تو آدمی ڈائریکٹ طور پر قرآن کو پڑھتا ہے. پھر دیکھتا تھا کہ یہ تو قرآن میں کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے. مثلا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان کو مارنا سارے انسانوں کو مارنے کے برابر ہے. من قتل نفسا بغیر نفس فساد فکانما قتل الناس جميعا. کہ ایک انسان کو ناحق مارنا سارے انسانوں کو مارنے کے برابر ہے. اور جو یہ پڑھے گا وہ کہے گا دیکھو یہ مسلمان تو میڈ ہو رہے ہیں, کتاب میں کچھ اور لکھا ہوا ہے, کرتے کچھ اور ہے. تو بہرحال اس دنیا میں میں نے اپنے تجربے سے پایا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا یہ مائنس پوائنٹ ہے, ساتھ ساتھ پلس پوائنٹ بھی ہے. اس کا ہی پلس پوائنٹ ہے.